إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر رب العالمین نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے وحی کا آغاز فرمایا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی و آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعوں میں مالی مشکلات کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، مالی مشکلات کو دور کرنے میں ہم مسلمانوں کا کیا رول ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے چند باتیں ہم نے معلوم کی. اس کووڈ-19 کی وجہ سے جہاں ہم لوگوں نے بہت سارے میدان میں کئی نقصانات کا سامنا کیا، ان میں سے ایک اہم نقصان جس کا ہم میں سے بہت سو کو اعتراف بھی ہے اور جس کا ہم میں سے بہت سو کو احساس بھی ہے، تعلیمی نقصان ہے. تو یہ تعلیمی نقصان، اس کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے چند باتیں باذن اللہ آج کے اس خطبہ میں ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید میں سینکڑوں ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے حصول علم پر اور علم کے حوالے سے اس کی اپنی اہمیت، اس کی اپنی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ اللہ نے سینکڑوں آیات میں واضح کیا ہے.
اگر معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کے افراد علم پر توجہ دیں اور علم کے میدان میں آگے بڑھیں اور علم کے میدان میں دوسروں پر سبقت لے جائیں، تو چاہیے کہ معاشرے کے افراد کو کہ سب سے پہلے علم کی قدر کرنا سیکھیں، کہ جب تک علم کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی اس وقت تک ہم علم کے میدان میں ہم ترقی کر نہیں سکتے ہیں۔ اور علم کی قدر و منزلت اور علم کا مقام و مرتبہ اور علم کی اہمیت اور فضیلت جاننے کے لیے یہ بات ہمارے لیے کافی ہے کہ وحی کی ابتدا علم سے ہوتی ہے۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ یہ وہ آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ غار حرا میں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید امت مسلمہ کے لیے ایک انمول تحفہ ہے، اللہ کی جانب سے عطا کردہ ایک بہت بڑا انعام ہے قرآن مجید۔ اور اس قرآن مجید کا سب سے پہلا پیغام کیا ہے؟ آخر یہ بات ہم جانتے ہیں کہ علم اس کا پہلا پیغام ہے، اقرأ، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو دوستو تھوڑا غور کر کے دیکھیں کہ شریعت کی بہت ساری تعلیمات ہیں، لیکن ان تعلیمات میں سب سے اہم گویا کہ وحی کی ابتدا اقرا کے ذریعے سے جب ہوئی تو اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اگر کوئی بندہ خالق حقیقی کی معرفت چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی علم چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کی قدر کرنا اگر قدر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور اپنے بچوں کا صحیح مقام و مرتبہ اگر دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ بزرگوں کا احترام اگر معاشرے میں کرنا ہو تو اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ بچوں پر شفقت کی باری اگر آتی ہے تو اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ اور مسلمان اپنے فرائض و واجبات کی شناخت اور اگر پہچان اگر اسے چاہیے تو اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ حلال و حرام کی معرفت کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، زندگی گزارنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور خالص توحید زندگی میں نافذ کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو ہر چیز کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے سب سے پہلے قرآن مجید کی اس آیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کو اتارا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، جس نے رب العالمین نے پوری انسانیت کو گویا کہ علم پر توجہ دلائی کہ اے بندو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہو، اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہو، اپنے فرائض و واجبات کی اگر تمہیں معرفت چاہیے تو علم کے میدان میں قدم رکھو تو خود بخود تمہیں اپنا رب تمہیں مل جائے گا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو قدر و منزلت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، قدر و منزلت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اگر وہ رہائی چاہتے ہیں، اگر وہ آزادی چاہتے ہیں تو ایک فدیے کی رقم مقرر کی گئی، اگر وہ فدیے کی رقم ادا کر دیں تو آزاد ہو سکتے ہیں، لیکن جو ادا کر نہیں سکتے، جو نادار تھے، بلا معاوضہ انہیں آزاد کر دیا گیا۔ لیکن ان قیدیوں میں، ان مشرک قیدیوں میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو گویا کہ اس کے بعد انہیں آزاد کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے سے بھی اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ علم کی قدر و منزلت جو ہے کرنا سیکھیں۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ان قیدیوں سے علم حاصل کیا۔ اسی موقع پر جب اللہ کے نبی نے مقرر کیا ان مشرک قیدیوں کو
ان مشرک قیدیوں کے حوالے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، تو ان جو ہے علم حاصل کرنے والوں میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہوں نے اپنے علم کی ابتدا ان مشرک قیدیوں سے کی، اور مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی ابتدا ان مشرک قیدیوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، علم کی ابتدا، اور آگے چل کر یہی وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے یہودیوں کی زبان 15 دنوں میں سیکھ لی، اور 15 دنوں میں لغت الیہود میں یعنی یہودیوں کی زبان میں آپ نے مہارت پیدا کر لی۔ تو تعلیمی نقصان کو دور کرنے کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو چاہیے کہ علم کا مقام اپنے اندر پیدا کریں، اور اس کے بعد معاشرے کے بزرگوں اور تجربے کار لوگوں کو چاہیے کہ اس حوالے سے اپنے نوجوانوں کی تربیت کریں، اپنے نوجوانوں کی ذہن سازی کریں۔ وہ نوجوان جو تعلیم کے مرحلے سے گزر رہے ہیں ان کی تربیت کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا، بلکہ ان کی صحیح رہنمائی کرنا اور ان کی ذہن سازی کرنا، یہ معاشرے کے بڑے لوگ یعنی جو بزرگ ہوتے ہیں اور تجربے کار جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی یہ ذمہ داری ہے۔ اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، معاف کیجئے گا، ہمارے معاشرے کے بزرگ اور تجربے کار لوگ، ان سے تھوڑی غفلت ہوتی ہے۔ ان کے اپنے خاندان کے وہ طلباء اور وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو تعلیمی جو ہے سفر طے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی صحیح رہنمائی کر نہیں پاتے، حالانکہ ان کے پاس اتنا تجربہ اور اتنا ان کے پاس جو تجربہ ہوتا ہے کہ اس تجربے کی بنیاد پر ان نوجوانوں کی یہ صحیح جو ہے رہنمائی کر سکتے ہیں، اور رہنمائی کرنی چاہیے۔ اگر وہ غلط جو ہے ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، انہیں صحیح رخ پر لانا یہ بزرگوں کی ذمہ داری ہے۔ دوستو صحیح رہنمائی کریں، تو اس سے بھی سمجھ لیجیے کہ معاشرے میں ایک تعلیمی بیداری آ سکتی ہے، اس سے بھی معاشرے میں ایک تعلیمی بیداری آ سکتی ہے۔ تو بزرگ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے اپنے معاشرے میں وہ نوجوان جو مرحلے تعلیم میں قدم رکھنے کے بعد ان کے قدم ڈگمگا رہے ہوں، ایسے نوجوانوں کو صحیح رخ پر لانا اور ایسے نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کرنا یہ معاشرے کے تجربے کار لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ بحیثیت سرپرست اور بحیثیت بزرگ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے ماتحت اور آپ کی سرپرستی میں جو بچے ہیں، آپ کی ماتحتی میں جو بچے ہیں، ان کی آپ صحیح جو ہے تربیت کریں اور ان کی آپ صحیح رہنمائی کریں۔ اور اسی طرح معاشرے کے مالدار لوگوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالی تعاون سے ان نوجوانوں کو آگے بڑھائیں جن کے پاس صلاحیت تو ہے لیکن ان کے پاس مالی طاقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا تعلیمی سفر آگے بڑھا نہیں سکتے۔ تو لہذا معاشرے کے مالدار لوگوں کو چاہیے اپنے مالی تعاون کے ذریعے سے ان جو ہے بچوں کا خیال کریں اور انہیں آگے بڑھائیں۔ یاد رکھیں دوستو، وہ قوم جو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتی ہے وہ اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ وہ قوم اپنی پہچان کو کھو دیتی ہے، وہ قوم اپنی پہچان کو کھو دیتی ہے جس قوم کا تعلیم سے کوئی لگاؤ اور کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ علم اور تعلیم یہ ہماری پہچان ہے دوستو، یہ ہماری وراثت ہے، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسلم قوم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن آج دیکھیے کہ تعلیم کے حوالے سے نہ ہماری کوئی قدر و منزلت، نہ ہمارے دلوں میں کوئی قدر و منزلت ہے، نہ ہم اپنے نوجوانوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے میں کامیاب ہیں، جس کے نتیجے میں جہاں بھی ہم جاتے ہیں غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں، ذلت و رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا ہوتا ہے، ہمیں پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ وہ قوم جسے سربراہی کا حق حاصل ہے اس جو ہے تعلیم کے ذریعے، آج وہی قوم ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے دوستو، ہمارا تعلیمی میدان میں کوئی رول نہیں۔ ہم تعلیمی میدان میں اپنا رول پیدا کریں، اپنی شناخت بنائیں اور اپنی پہچان بنائیں، تو اس کے ذریعے سے جہاں بھی ہم جائیں گے تو لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم پر توجہ دیں۔ جیسے میں نے کہا کہ جہاں پر ہمارے دلوں میں قدر و منزلت ہوگی،
اور معاشرے کے تجربے کار لوگ نوجوانوں کی ذہن سازی اور ان کی صحیح رہنمائی کریں گے، اور معاشرے کے مالدار لوگ ان طلباء کا تعاون کریں گے، ان طلباء کی مدد کریں گے جو مالی طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے اپنا تعلیمی سفر آگے بڑھا نہیں پاتے ہیں، تو ان کا تعاون کرنا گویا کہ ان مالدار لوگوں پر گویا کہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے ماحول بھی چاہیے دوستو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ تعلیمی نقصان دور ہو تو آپ اپنے ماحول کو علمی ماحول بنائیے۔ جب تک گھر کا ماحول علمی ماحول نہیں ہوگا اس وقت تک بچوں کے اندر تعلیم کے حوالے سے کوئی بیداری نہیں آ سکتی ہے۔ ہم نے گھر کے ماحول کو جیسا کچھ بنا کے رکھا ہے وہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہے دوستو۔ ماں باپ موبائل میں مگن اور مصروف ہیں تو بچے بالکل وہی اثر لیے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ماں باپ کے ہاتھ میں موبائل تو بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے۔ ماحول سب سے بڑا مربی ہوتا ہے۔ ماہرین تعلیم نے کہا کہ ماحول سب سے بڑا مربی ہے، تو لہذا اگر دینی ماحول ہوگا، علمی ماحول ہوگا، اس دینی اور علمی ماحول کا اثر نئی نسل پر ہوگا۔ اگر ماحول میں بگاڑ ہو تو اس بگاڑ کا اثر اللہ حفاظت کرے اس نئی نسل پر بھی ہو سکتا ہے دوستو، اور ہو رہا ہے، اس کا ہمیں اعتراف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لاک ڈاؤن سے پہلے، کووڈ-19 سے پہلے ایک ماحول تھا، ایک تعلیمی ماحول تھا۔ ہمارے اپنے بچے، ان کا علم سے گہرا رشتہ تھا کہ صبح سے شام تک اسکول اور مدرسے میں رہا کرتے، اور جب شام گھر آتے تو لکھنا پڑھنا، تھوڑی دیر کھیلنا ان کی اپنی عادت، اور اسی طرح اس کے بعد پڑھائی لکھائی اور ہوم ورک کرنے میں وہ مصروف رہا کرتے تھے۔ لیکن لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا اپنے بچوں کو کہ وہ گھر میں مصروف ہیں تو موبائل میں مصروف ہیں، کارٹون دیکھنے میں مصروف ہیں، ان کا زیادہ تر وقت موبائل میں صرف ہو رہا ہے، اور والدین کو اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے، اور علم کی جو دلچسپی اور جو توجہ اس سے پہلے ہوا کرتی تھی وہ مکمل ختم ہو کر رہ گئی ہے دوستو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں تعلیمی شعور اور بیداری پیدا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے دوستو۔ بحیثیت سرپرست اور بحیثیت والدین یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علم کے حوالے سے ان کی صحیح تربیت فرمائیں۔ اور اس مدرسے میں جو طالبات آئی ہیں وہ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ جب وہ گھر میں تھی تو ان کے پاس کوئی علمی ماحول نہیں تھا، تو پڑھائی سے ان کا کوئی شغف اور لگاؤ نہیں تھا، لیکن جب یہاں مدرسے میں آئیں تو ایک ماحول انہوں نے پایا، ایک علمی ماحول انہوں نے پایا، تو خود بخود طبیعت بنتی ہے پڑھنے کے لیے اور اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کے لیے دوستو۔ اسی لیے ماحول پیدا کرنے میں آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ گھر کے ماحول کو بنانے میں آپ کو سب سے پہلے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ماں باپ کا علم سے تعلق ہوگا، اگر ماں باپ کا قرآن سے تعلق ہوگا تو ضرور اس کا اثر بچوں پر بھی ہوگا دوستو، اس کا اثر ضرور بچوں پر بھی ہوگا۔ تو اسی لیے سب سے پہلے ذمہ داروں کو اور والدین کو اور گھر کے بڑے افراد کو اس حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف واویلا مچاتے رہیں اور صرف شور مچاتے رہیں کہ مسلم قوم پیچھے تعلیمی میدان میں اس سے کوئی ہاتھ آنے والا نہیں، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے دوستو، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے اس پر ہمیں سوچنے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر غور کریں، تب کوئی حل نکل سکتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم شرعی نصوص کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں دینی اور دنیاوی تعلیم کی کوئی تقسیم ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ بات بالکل واضح ہے دوستو کہ شریعت نے فرق نہیں کیا کہ یہ دینی تعلیم ہے اور دنیاوی تعلیم، تو دنیاوی تعلیم سے مکمل آپ کنارہ کش ہو جائیں، اس سے الگ تھلگ ہو جائیں اور صرف دینی تعلیم آپ حاصل کریں، ایسی کہیں تقسیم آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ بات بالکل واضح ہے دوستو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جیسے ہمارے معاشرے کے بہت سارے ذمہ داران اور والدین کی سوچ ہی ہوتی ہے اپنے بچوں کے حوالے سے، معاف کیجئے گا، اپنے بچوں کی دنیا سنوارنا اور آباد کرنے میں تو والدین کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی آخرت کو سنوارنے اور آباد کرنے میں اکثر والدین ناکام نظر آتے ہیں دوستوں۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جب بچپن میں اپنے بچوں کی ہم دینی تعلیم کے حوالے سے
نہ غور و فکر کرتے ہیں اور نہ اس حوالے سے کوئی اقدام ہم کرتے ہیں. دنیاوی تعلیم کے حوالے سے ہماری پوری توجہ. یہ ناانصافی ہے دوستو کہ آپ اپنے بچوں کی دنیا تو آباد کر رہے ہیں اور سنوار رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اس کا آپ کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ صبح سے شام تک بچوں کی جو ہے دنیاوی تعلیم کے حوالے سے وہاں اسکول میں پوری توجہ دلائی جاتی ہے. اس کے بعد الگ سے ٹیوشن کا بھی آپ انتظام کر دیں. کیجیے آپ. باصلاحیت جو ہے طلباء کی ہمت افزائی ہونی چاہیے، انہیں آگے بڑھانا چاہیے، لیکن آپ کو یہ سوچنا بھی یہ آپ پر جو ہے کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ بچے اللہ کی امانت ہیں جو آپ کے حوالے کیے گئے ہیں دوستو. اور اس امانت کے حوالے سے حشر کے میدان میں آپ سے محاسبہ ہوگا اور آپ سے جو ہے آپ سے باس پرس ہوگی. اس کا آپ کو احساس ہونا چاہیے. تو جہاں ہم دنیاوی تعلیم کے حوالے سے سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم کے حوالے سے سوچیں اور غور و فکر کریں اس کی اہمیت، اسے ہمیں واضح کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بہتوں کے دلوں میں دنیاوی تعلیم کی اہمیت ہے اور اس کی قدر و منزلت ہے. اس کے لیے وقت کھپاتے ہیں، نکالتے ہیں اور اس کے لیے کئی طرح کی قربانیاں پیش کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے دینی تعلیم کے حوالے سے آپ کی کیا کچھ قربانیاں ہیں؟ یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے دوستو. مساجد میں اعلان کیا جاتا ہے، مکتب کا انتظام ہے ہماری مسجد میں، آئیے اپنے بچوں کی آخرت کو سنواریے، لائیے اپنے بچوں کو. ہم دعائیں سکھاتے ہیں. قرآن مجید جیسے میں نے شروع میں کہا امت مسلمہ کے لیے ایک انمول تحفہ، اللہ کی جانب سے عطا کردہ سب سے بڑا گفٹ اگر کوئی ہے تو قرآن مجید. کیا آپ کے بچے قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں یا آپ قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں؟ آپ کے پاس ہزاروں ڈگریاں ہوں گی، لیکن قرآن مجید کے حوالے سے آپ کی کیا توجہ ہے دوستو؟ 30 سال 40 سال ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا لمحہ ہم نے گزار دیا، اور قرآن مجید جب پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھنا نہیں آتا، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں دوستو. اگر احساس ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے. 30 سال کیا 40 سال گزر جائے کوئی مسئلہ نہیں. میری عمر اگر 40 سال ہے، اس کے باوجود اگر میرے اندر شوق اور طلب ہے تو میں آگے بڑھوں گا اور قرآن سیکھنے اور قرآن سمجھنے کے لیے میں وقت نکالوں گا دوست. احساس اور یہ شعور اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ شعور ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا، یاد رکھیں تعلیم کے حوالے سے ہم ترقی کر نہیں سکتے ہیں دوستو. بلکہ شریعت کی یہی تعلیم ہے کہ ہر وہ علم مبارک ہے جس سے آپ اپنے رب کے قریب ہو سکیں. ہر وہ علم مبارک ہے جس سے آپ کی زندگی میں تہذیب آئے. ہر وہ علم مبارک ہے جس سے آپ اپنے فرائض اور واجبات کو پہچان سکیں. ہر وہ علم مبارک ہے جس سے آپ زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طور طریقہ سیکھ جائیں. ہر وہ علم مبارک ہے، خواہ وہ سائنسی علم ہو، تاریخی علم ہو، جغرافیائی علم ہو. ہر وہ علم مبارک ہے کہ جس سے آپ اپنے فرائض، واجبات اور رب کو پہچان سکیں. اور شریعت نے اس علم کو پسند نہیں کیا جس علم کے ذریعے سے آپ اپنے فرائض و واجبات سے لاپرواہ ہو جائیں، جس علم کے ذریعے سے آپ کے اور رب کے درمیان میں دوری پیدا ہو جائے، جس علم کے ذریعے سے آپ کے اور مساجد کے درمیان میں فاصلے بڑھتے جائیں اور دوریاں بڑھتے جائیں. وہ علم شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا دوستو. تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی تعلیم پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے دوستو. جیسے آپ دنیاوی تعلیم کے لیے وقت نکالتے ہیں، اسی طرح دینی تعلیم کے لیے بھی وقت نکالنے کی کوشش کریں. عمر کا ایک مرحلہ آپ کا گزر چکا ہے، آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی وقت باقی ہے. زندگی کا جو کچھ حصہ آپ کے پاس باقی ہے تو اسے دینی تعلیم حاصل کرنے اپنے بچوں کو مکتب بھیجا کیجیے. اپنے بچوں کو مکتب بھیجا کیجیے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچے دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں گے. اپنے بچوں سے سیکھیے آپ کہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے کن دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اپنے بچوں سے سیکھیے آپ. تو اس کے بہت سے فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو جیسے صبح میں اگر مکتب کا انتظام ہے، اس مسجد میں صبح میں جو ہے مکتب کا انتظام ہے، تو صبح میں اگر آپ بھیجیں تو نماز فجر کی پابندی ہوگی، مساجد سے آپ کا رشتہ ہوگا. ایک مبارک اور سنہرا وقت آپ کی زندگی کا گویا کہ اللہ کی سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ میں آپ گزار رہے ہیں. اس کا آپ کو
اس کا آپ کو جو ہے احساس کرنا ہے دوستو. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ تعلیم کے حوالے سے جو کچھ نقصانات، جن نقصانات کا ہم نے سامنا کیا ہے، اور خاص طور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں موبائل دینے میں، اور موبائل دینے میں گویا کہ سمجھ لیجئے ہم کامیاب بلکہ ہم ناکام ہوئے ہیں دوستو. گویا کہ ہم اپنے بچوں کی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. اور یہ بچے اللہ کی امانت ہیں، یہ بچے اللہ کی امانت ہیں. جہاں ہم ان کی دنیا سنوارنا اور آباد کرنے کا حوصلہ اپنے اندر رکھتے ہیں، ایک خواہش اپنے اندر رکھتے ہیں، اسی طرح اپنے بچوں کی آخرت کو سنوارنے کی خواہش بھی اپنے اندر جو ہے رکھیے اور آگے بڑھائیے اپنے بچوں کو. اگر آپ بھی دینی تعلیم کے حوالے سے آپ کے پاس کمزوری ہے، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، دعائیں آپ کو یاد نہیں ہیں، آئیے مساجد اور تعلق پیدا کیجئے مساجد سے، مکتب سے تعلق پیدا کیجئے، اور علماء کی رہنمائی آپ کو جو حاصل ہونی ضروری ہے. علماء کی صحبت اختیار کیجئے، علماء کی قدر کرنا سیکھیے. وہ قوم ترقی کرتی ہے جس قوم میں علماء کی جو ہے قدر و منزلت ہو، اور وہ قوم ترقی نہیں کرے گی جو قوم علماء کی قدر کرنا نہیں جانتی ہے. تو لہذا علماء کی صحبت کو اختیار کرنا ہوگا، علماء سے قریب ہونا ہوگا، اور علماء ربانیین سے صحیح علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح آپ تمام کو شاید جو اس بات کا علم ہوگا، یہاں پر جو کلیہ بنات المسلمین کے نام سے جو مدرسہ چلتا ہے، تو بستی کی جو لڑکیاں جو 10th اور +2 جو کے مرحلے کو جو طے کر کے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان کے لیے 3 ماہ کا ایک مختصر سا کورس یہاں پر رکھا گیا ہے، جس میں عقائد کی تعلیم، عقیدے کی تعلیم، اللہ کے نبی کی زندگی، اور اسی طرح زندگی گزارنے کے اصول، اور اسی طرح سے نازل قرآن اور بہت سارے بنیادی موضوعات پر انشاءاللہ ان کی تعلیم دی جائے گی صبح 8:30 سے 4 تک. لہذا خواتین سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں، اور تمام سرپرستوں سے اور والدین سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں، اگر گھر میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو انہیں چاہیے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس طرح کے جو ہے مواقع سے فائدہ اٹھائیں اور دینی تعلیم فراہم کرنے میں گویا کہ کامیاب ہونے کی ضرورت ہے. دعا ہے کہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو تعلیم کے حوالے سے غور و فکر کرنے اور سنجیدگی کے ساتھ اس میدان میں آگے بڑھنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر توجہ دینے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. علم نافع رب العالمین ہمیں عطا فرمائے. اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا. یہ دعا بار بار جو اس کا اہتمام کریں. اے پروردگار میں تجھ سے علم نافع کا مطالبہ کرتا ہوں، اللہم انی اسألک علما نافعا. تو لہذا علم نافع پروردگار ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظنا من هذا الوباء والغلاء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر. الله يعلم ما تصنعون.